اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 11743 میں یہ واقعہ تفصیل سے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنا واقعہ اپنی زبانی یوں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں اسبہان والوں میں سے ایک فارسی باشندہ تھا، میرا تعلق ان کی ایک جئی نامی بستی سے تھا۔ میرے باپ اپنی بستی کے بہت بڑے کسان تھے اور میں اپنے باپ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے زیادہ محبوب تھا۔ میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا، جیسے لڑکی کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے مجوسیت میں بڑی جدوجہد سے کام لیا حتیٰ کہ میں آگ کا ایسا خادم و مصاحب بنا کہ ہر وقت اس کو جلاتا رہتا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس کو بجھنے نہ دیتا تھا۔ میرے باپ کی ایک بڑی عظیم جائیداد تھی۔ انہوں نے ایک دن ایک عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، میں تو آج اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائیداد تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اس لیے تم چلے جاؤ اور ذرا دیکھ کر تو آؤ۔ انہوں نے اس کے بارے میں مزید چند احکام بھی صادر کیے تھے، بس میں اس جاگیر کے لیے نکل پڑا۔ میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ عوام الناس کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ میرے باپ نے مجھے گھر میں پابند کر کے رکھا تھا۔ بہرحال جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھنے لگ گیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہوا، اور میں نے کہا بخدا یہ دین اس مجوسیت سے بہتر ہے جس پر ہم کاربند ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں۔ پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا۔ چونکہ مجھے تاخیر ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھی میرے پیچھے بھیج دیا تھا۔ میں اس مصروفیت کی وجہ سے ان کے مکمل کام کی طرف کوئی توجہ نہ دھر سکا۔ جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا اب کہاں گئے تھے؟ کیا میں نے ایک ذمہ داری آپ کے سپرد نہیں کی تھی؟ میں نے کہا ابا جان میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی کارروائی بڑی پسند آئی، اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے باپ نے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آبا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا بخدا ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرے ان جذبات کی وجہ سے میرے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں پابند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا، جب شام سے تاجروں کا عیسائی قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا۔ کچھ ایام کے بعد جب شام سے عیسائیوں کا تجارتی قافلہ پہنچا تو انہوں نے مجھے اس کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے ان سے کہا جب اس قافلے کے لوگ اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے ملک کی طرف واپس لوٹنا چاہیں تو مجھے بتلا دینا۔ سو جب انہوں نے واپس جانا چاہا تو انہوں نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار پھینکی اور ان کے ساتھ نکل پڑا اور شام پہنچ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو ان سے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا فلاں گرجا گھر میں ایک پادری ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میں اس دین یعنی نصرانیت کی طرف راغب ہوا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پس میں اس میں داخل ہو گیا، لیکن وہ بڑا برا آدمی تھا۔
وہ لوگوں کو صدقہ دینے کا حکم دیتا تھا اور ان کو ترغیب دلاتا تھا۔ جب وہ کئی اشیاء لے کر آتے تھے تو وہ اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ میں اس کی ان کرتوتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا۔ بالآخر وہ مر گیا۔ اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے۔ میں نے ان سے کہا، یہ تو برا آدمی تھا، یہ تم لوگوں کو صدقہ دینے کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دلاتا تھا، لیکن جب تم لوگ اس کے پاس صدقہ جمع کرواتے تھے تو یہ اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا تھا اور مساکین کو بالکل نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تجھے کیسے علم ہوا؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس کے خزانے کی خبر دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہمیں بتاؤ۔ پس میں نے ان کو اس کے خزانے کا مقام دکھا دیا۔ انہوں نے وہاں سے سونے اور چاندی کے 7 بھرے ہوئے مٹکے نکالے۔ جب انہوں نے صدقے کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، بخدا ہم اس کو کبھی بھی دفن نہیں کریں گے۔ سو انہوں نے اس کو سولی پر لٹکایا اور پھر پتھروں سے اس کو سنگسار کیا۔ بعد ازاں وہ اس کی جگہ پھر کسی اور آدمی کو لے آئے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو لوگ 5 نمازیں ادا کرتے تھے، میں نے اس کو ان میں افضل پایا۔ میں نے اسے دنیا میں سب سے زیادہ بے رغبت، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت والا پایا، اور دن ہو یا رات عبادت کے معاملات کو تہ دلی سے کرنے والا پایا۔ میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ میں اسی کے ساتھ کچھ زمانہ تک مقیم رہا۔ بالآخر اس کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا۔ میں نے اسے کہا، او فلاں، میں تیرے ساتھ رہا اور میں نے تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے قبل اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی۔ اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم موت آ پہنچا ہے، تو خود بھی اسے محسوس کر رہا ہے۔ اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرے گا اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا، میرے بیٹے، اللہ کی قسم، میں جس دین پر پابند تھا، میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیروکار نہیں ہے۔ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور تبدیل ہو گئے ہیں، اور جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس کے اکثر امور کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں، فلاں ایک آدمی موصل میں ہے، وہ اسی دین پر کاربند ہے۔ میں تو اس کے پس تو اس کے پاس چلا جانا۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے فلاں، مجھے فلاں آدمی نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ میں تجھ سے آ ملوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی اس کے دین پہ کاربند ہو۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ پس میں نے اس کے پاس اقامت اختیار کر لی۔ میں نے اسے بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کے دین پر برقرار تھا۔ کچھ عرصے بعد اس پر بھی فوت ہونے کے آثار دکھائی دینے لگ گئے۔ جب اس پر وفات کی گھڑی آ پہنچی تو میں نے کہا، اے فلاں، فلاں شخص نے تو مجھے تیرے بارے میں وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں تیری صحبت میں رہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہونے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب تو مجھے کیا وصیت کرے گا اور کیا حکم دے گا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا، بیٹا، اللہ کی قسم، میرے علم کے مطابق تو ہمارے دین پر قائم صرف ایک آدمی ہے جو نصیبین میں ہے۔ میری وفات کے بعد اس کے پاس چلے جانا۔ پس جب وہ فوت ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بارے میں اور اپنے رہنما کے حکم کے بارے میں مطلع کیا۔ اس نے کہا، میرے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ سو میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اس کو اس کے سابقہ دونوں صحابوں کے دین پر پایا۔ وہ بہترین آدمی تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی، لیکن اللہ کی قسم وہ جلد ہی مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا، اے فلاں، فلاں اللہ کے بندے نے مجھے فلاں کی صحبت میں رہنے کی نصیحت کی تھی، پھر اس نے تیرے پاس آنے کی نصیحت کی۔ اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرے گا یا کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے جو ہمارے دین پر قائم ہو کہ تو اس کے پاس جا سکے۔ البتہ ایک آدمی اموریہ میں ہے، وہ دین کے معاملے میں ہماری طرح کا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا، کیونکہ وہ ہمارے دین پر برقرار ہے۔ پس جب وہ بھی مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا
تو میں اموریہ والے کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنا سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ پس میں نے اس کی صحبت اختیار کر لی اور اسے اس کے اصحاب کی سیرت اور دین پر پایا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کے پاس کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میں کچھ گائے اور بکریوں کا مالک بھی بن گیا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کی علامات دکھائی دینے لگی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں، میں فلاں بندے کے پاس تھا، فلاں نے مجھے فلاں کے بارے میں، فلاں نے فلاں کے بارے میں، اور اس نے تیرے پاس آنے کی وصیت کی تھی، اب تو مجھے کس کی صحبت میں رہنے کی وصیت کرے گا اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا میرے بیٹے، میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے دین پر کاربند ہو اور جس کے بارے میں تجھے حکم دے سکوں، لیکن اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے، اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ عرب کی سرزمین سے ظاہر ہوگا اور ایسے شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو دوروں یعنی کالے پتھر والی زمین کے درمیان ہوگا اور ان کے درمیان کھجور کے درخت ہوں گے۔ اس کی اور علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی، وہ ہدیہ یعنی بطور تحفہ دی گئی چیز کھائے گا اور صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مور ختم نبوت ہوگی۔ اگر تجھے استطاعت ہے تو عرب کے ان علاقوں تک پہنچ جا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں اموریہ میں سکون پذیر رہا۔ پھر میرے پاس سے بنو کلب قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ تو میں تم کو اپنی گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں نے اپنی گائے اور بکریاں ان کو دے دیں اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب وہ مجھے وادی قرا تک لے کر پہنچے تو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا، پس میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ جب میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہ وہی شہر ہے جو میرے ساتھی نے بیان کیا تھا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس یہودی کا چچا زاد بھائی اچانک اس کے پاس آیا اور کہا او فلاں، اللہ تعالیٰ بنو کیلا کو ہلاک کرے، وہ قبا میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھ پر اس قدر کپ کپی طاری ہو گئی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ میں کھجور کے درخت سے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بات سے میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مکہ مارا اور کہا تیرا اس کی بات سے کیا تعلق ہے؟ جا اپنا کام کر۔ میں نے کہا کوئی تعلق نہیں، بس ذرا بات کی چھان بین کرنا چاہتا تھا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا ہوا کچھ مال تھا، جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ آپ کوئی صالحہ آدمی ہیں اور آپ کے اصحاب غریب اور حاجت مند لوگ ہیں، یہ میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں نے آپ لوگوں کو اس کا زیادہ مستحق سمجھا ہے۔ پھر میں نے وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس بندے کے نبی ہونے کی ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ پھر میں چلا گیا اور مزید کچھ مال جمع کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں منتقل ہو چکے تھے۔ پھر میں وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا آپ کے بارے میں خیال ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ یعنی تحفہ ہے، میں اس کے ذریعے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا، سو انہوں نے بھی کھائی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے دل میں کہا دو علامتیں پوری ہو گئی۔
دو علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو وہ بقیع الغرقد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نظر ڈالنے کے لیے گھوما تاکہ دیکھ سکوں کہ آیا وہ ختم نبوت والی مہر بھی ہے جس کی پیش گوئی میرے ساتھی نے کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وصف کی جستجو میں ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اپنی پیٹھ سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے پہچان گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے لینے اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا پیچھے ہٹو، بس میں پیچھے ہٹ گیا۔ ابن عباس پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ سارا ماجرا سنایا جو تجھے سنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی لگی کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی سنیں۔ پھر سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی وجہ سے مشغول رہے اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا سلمان اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ پس میں نے اپنے آقا سے اس بات پر مکاتبت کر لی کہ میں اس کے لیے 300 کھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر لگاؤں گا اور مزید اسے 40 اوقیے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجوروں کے درخت دیے، کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10، الغرض کہ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے بقدر مجھے کھجوروں کے چھوٹے درخت دیے، حتیٰ کہ میرے پاس 300 کھجوریں جمع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا سلمان جاؤ اور گڑھے کھودو، جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، یہ پودے میں خود لگاؤں گا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے گڑھے کھودے، میرے ساتھیوں نے میری معاونت کی۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نکلے، ہم کھجوروں کے وہ بوٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو لگاتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے کھجور کا ایک پودا بھی نہ مرا۔ اب میں کھجور کے چھوٹے درخت تو لگا چکا تھا اور 40 اوقیوں والا مال باقی تھا۔ کسی غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مکاتبت کرنے والا سلمان فارسی کیا کر رہا ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لو اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جتنا قرضہ ہے اس سے کیا اثر ہوگا؟ یعنی قرضہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو لو، عنقریب اللہ تعالی تمہارا قرضہ بھی ادا کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، میں نے وہ لے لیا اور اس میں سے ان آقاؤں کو 40 اوقیے تول کر دے دیے، ان کا پورا حق ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کوئی غزوہ مجھ سے نہ رہ سکا۔ دوستو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آئے۔ اس دین حق یعنی اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے بہت دکھ تکلیفیں اور ظلم سہے، لیکن وہ دین حق پہ ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کئی انعامات سے نوازا۔ جبکہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، دین اسلام کو ہماری جھولی میں ڈال دیا، بنا کسی دکھوں اور تکلیفوں کے ہمیں دین اسلام عطا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بجا لائیں، نماز کو قائم کریں، الغرض
اللہ پاک نے جو عبادات ہم پہ فرض کی ہیں ان کو کبھی بھی ترک نہ کریں، اس کے بعد نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔